تمہاری ناری کو اٹھو گے. ایک گھنٹے جماعت میں ٹرین کی آواز نہیں آئی. جوان ہو تم زور سے بولو لا الہ الا اللہ. تم نہیں پڑھ رہے، تمہارے اندر جذبہ ہونا چاہیے. اب تم نے لا الہ الا اللہ پڑھا، اب اور دل پہ دھیان کر کے بائیں چھاتی سے 2 انگل نیچے لطیفہ قلب ہے. یہ جو دل ہے اس کے اندر ایک اور اللہ نے کھڑکی رکھی ہے جس میں لطیفہ قلب ہوتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کا تجلی گاہ ہے. اس کو روشن کرتے ہیں بزرگان دین بیٹھ کر. اس لیے اب تم بھی پڑھو اللہ لا الہ الا اللہ. ایک تو ایسے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. تجدید ایمان کیا کرو، یہ بھی حدیث میں ہے. اپنے ایمان کو کلمہ پڑھ کے تازہ کرتے رہا کرو. اور ایک ترتیب سے پڑھنا ہے تاکہ دل جلدی متاثر ہو جائے. ایک آدمی بادام کھا رہا ہے، نشاست سے پی رہا ہے، اور ایک آدمی تھوڑا سا غذا کھاتا ہے، یہ ملے نہ ملتی لیکن ورزش بھی تھوڑی بہت کرتا ہے، تو اس ورزش کی برکت سے طاقت بڑھتی نہیں بڑھتی ہے نا؟ سمجھ میں آ گئی؟ اسی طریقے سے اللہ والوں کے یہاں بھی جب دیکھتے ہیں طاقت اس کو وقت کم ہے، طاقت کام زیادہ کرنا ہے، اس کی طاقت بڑھانے کے لیے شغل بھی بتاتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا فضائل ذکر میں لکھا ہے کہ بزرگان دین کے یہاں عصر اور فجر کے بعد خاص طریقے سے ذکر اور شغل بھی ہوتا ہے. اس لیے ہم نے اپنے یہاں نوجوانوں کو ایک دن بتایا، میں نے کہا جلدی اثر ہوگا. جب وہ پڑھتے ہیں ہمارے یہاں بچے نوجوان ایسے زور سے پڑھتے ہیں بڑا مستی آتی ہے. اور وہ ترکیب یہ ہے لا الہ بھائی ہے بچوں کو بہت مثال میں آئے بچے ٹھنڈے ہو جاؤ گے. اب تو بڈھوں سے بات ہو رہی. دیکھو اللہ 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 اللہ. دودھ جب تم نکالتے ہو دھات میں نکالتے ہو، پھینستے ہو نہیں پھینستے؟ اور ہمیں اللہ کے عرش سے نور کو اتارنا ہے. آدھے میں جلال آدھے میں جمال. جب دال ڈالتے ہو تو برتن میں بالٹی میں دھیان سے ڈالتے ہو، یہ نہیں چل میں یہاں کو چلنی یوں کرو، دھیان سے ڈالتے ہو نہیں. تو آدھے میں تو جلال کھینچنا ہے اور ڈالنا ہے اپنے دل میں تو ذرا جمال کے ساتھ، تاکہ جوش نہ آنے پائے. جوش آئے گا تو مسالہ باہر نکل جائے گا، ہنڈیاں کوری رہ جائے گی. جوش بھی نہیں آنا چاہیے. اللہ اللہ. اب آپ کو یہ تسبیح پڑھنی ہے جم کے پڑھو گے تہذیب سے. اللہ اللہ. نوٹ مانگے خوب سارے، آہستہ پڑھو گے زور سے پڑھو گے. اللہ پڑھو. اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مولوی صاحب انہیں ٹریننگ دو پڑھ گئی میرے کہنے تو بیل مٹھا ہو کہ پچھلے میں لگایا ڈنڈے سوراخ ہے نا. یہ جوان میں بھی آواز نکلتی. اب جیسے رات دن بے چین کرے گا مسجد میں جا کے اپنا نماز پڑھنے دیں نہ اپنا پڑھنے دیں وہاں کتنا بولتے جہاں بولنے کو بند کیا وہاں بولتے. اس لیے مسجد کے بجائے کمرہ ہو برابر میں برآمدہ ہو وہاں بیٹھو 10 منٹ کے لیے کیا مشکل ہے کریں گا آپ دیں گے وقت نہیں انشاءاللہ. تو یہاں جب اللہ کا ذکر ہوگا اللہ کی رحمت برسے گی بستی میں بھی برسے گی مدرسے میں بھی برسے گی تمہارے گھروں میں بھی برسے گی. اذکرونی اذکرکم اللہ کہہ رہے ہیں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. ایک جماعت فرشتوں کی تلاش کرتی رہتی ہے جی کہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے وہ تلاش میں نکلتی کہاں الکدو بک رہے ہیں کہاں شلجم بک رہے ہیں. جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے آ جاؤ یہاں ہے تمہارا رضا. فرشتے آ کر کے گھیر لیتے ہیں بہت سارے جمع ہو جاتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے. بتاؤ تمہارے گھروں میں تمہارے مسجدوں میں مدرسوں میں اللہ کے فرشتے جمع ہوں اور تمہارے ساتھ میں بیٹھ کر کے اللہ کی رحمت کی دعا مانگے تو نفع ہوگا کہ نقصان ہوگا؟ انشاءاللہ اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آپ حضرات نے ان بچوں کو قرآن پاک پورا ہونے پر یہ تقریب کی ہے اللہ تعالیٰ اس کا اعزاز تمہیں بھی نصیب فرمائے. جیسے قدر تم نے کی ہے اللہ کے قرآن کی آج پورا ہو کر خوشی منا رہے ہو. ابھی کل ہم ڈونی گئے تھے ایک آدمی نے مکان بنایا چپٹ رہا تھا نہیں ہوا کرانے جب تک میں ہم جانے کے نہیں اس میں جب تک تم نہیں آنے کے مجبور کر دیا میں گیا. تو میں نے کہا بھائی کہ مکان کی شادی کر رہے ہیں اپنے خوشی منا رہے ہیں مکان کی اللہ نے دیا. تو بعضوں کو اللہ نے کرایہ پہ بھی دے رکھا ہے بعضوں کو کرایہ بھی نصیب نہیں اور بعض کرایہ پہ بھی چڑھ رہا جس دن میں پریشان ہے نہیں ہے. تو اللہ نے ہمیں سر چھپانے کا جھونپڑا دے رکھا تو شکر ادا کرنا چاہیے. تو اس لیے اللہ نے آپ کو سہولت دی ہے تو آپ نیت کریں کہ انشاءاللہ اب مدرسے میں یہاں یا کمرے میں جہاں مولوی صاحب سے مشورہ کر لینا جی کس طرح سے کرنا ہے کہاں کرنا ہے. جہاں یہ بلائیں اس وقت میرے نزدیک تو مغرب کا بعد کا وقت جو ہے خالی پیٹ ہے اور 10 منٹ کوئی زیادہ نہیں ہے نا. ایک تسبیح لا الہ الا اللہ ایک الا اللہ الا اللہ اور 2 تسبیح اللہ 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 اللہ. اور تم اللہ کا نام لوگے اللہ اللہ کیا مزے کا نام ہے اور زباں پر سہل عجب تیرا نام ہے. کیا شان رکھی اللہ نے. آدھے میں جلال ہے آدھے میں جمال ہے. اب تم جلالی اب ذکر کرو تو جلال آئے گا اور جمالی ذکر کرو تو جمال آئے گا. وہ شیخ کی بات ہے وہ کس طرح سے کس سے کام دیتا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. دعا کریں کچھ اور ہے ٹھیک ہے بھائی دعا کر لیں بہت دیر ہو گئی تھک گئے. دعا سے پہلے کچھ دو اللہ تعالیٰ اس نیت سے دو کہ اللہ جو ہم دعا مانگے اس وقت ہماری دعا کو قبول فرمائے. بچے کے قرآن پاک میں پورا ہو اس کی دعا بھی ہے اپنی بھی دعا کریں گے انشاءاللہ. سب کو ضرورت ہے نا گرمی آ گئی مچھر کھانے میں پھر بخار چڑھے گی پتہ نہیں کتنے ڈاکٹروں کو دینے پڑیں گے. تو یوں دو اس نیت سے کہ اللہ ہماری اس وقت کی دعا کو قبول فرمائے. ماشاء اللہ. پانچ سو تو مجھے صاحب کے ذریعے اور 500 یہ بچوں کے جو حرام تو استاد ہو جائیں گے. ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ماشاء اللہ 100 روپے مسافر کے دو مسافر فری میں کر لیا. ماشاء اللہ جلدی جلد کچھ لے اسی نیت سے تو اللہ ہماری سب کی دعا کو قبول فرمائے. چھانٹ کے نہ 50 کا ہی 10 کا ہی 500 کا تو ایک بھی نہیں آیا اب تک اتنے بڑے 2 بیٹھے ہیں. ماشاء اللہ
جس پر نہ ہو وہ تو مجبور ہے، نیت کر لے کے پھر دے دیں گے انشاءاللہ جا کے، اور جس میں ہے وہ جیب دباؤ بیٹھے رہ رہے گے، ورنہ تو ڈاکو پیچھے بیٹھا تمہارے۔ پیچھے بیٹھے آپ کسی کو پہنچا دو، آپ اگلے والے کو دے کے آنے کی ضرورت نہیں، وہیں سے پہنچا دو۔ ₹50 میں ₹100 میں تو ڈاکٹر بھی نہیں مانتا، کوئی پتہ نہیں مجھے 15 والے کتنی فیس لینے لگے، کوئی 1500 کوئی 1000۔ بھائی شاباش، میرے کون آیا 200 کا، 500 والا کوئی آئے نہیں، اللہ کو ملے۔ پیسوں سے زیادہ محبت ہے نا، جب آنکھ مچ جائے گی پیسے رکھے رہ جائیں گے، کپڑے اتار لیں گے بولنے سے۔ لاؤ بھائی، لاؤ بھائی، دعا کینے سے ہیں ماشاء اللہ۔ میرے کو میں پہلے تھوڑے لے رہا ہوں، میں چندہ کر رہا ہوں، اللہ کے نام کی نکلوا رہا ہوں، دعا سے پہلے جیسا میں بھی لے رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے، کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس وقت کی دعا کو قبول فرما۔ اس سے پہلے نیک کام کرو، نیک کام میں صدقہ زیادہ منشی چیز ہے، اس لیے صدقہ کرا رہا ہوں، سمجھ میں آ گئی؟ گوائی مل صاحب کو آیا 500 کا، اور لاؤ، اور کوئی رہ رہا ہوں دیکھو نا، وہ کچھ بھی لے رہا ہوں، دعا کریں پھر ہم تھوڑے بیٹھے رہیں گے، چندہ دلواؤ ان سے، صدقہ کرواؤ جو بیمار ہے۔ اچھا وہ آپ کے قبضے میں ماشاء اللہ، جو اور لے رہا ہو تو جس پہ ہوں وہ دینا چاہیں دے دو، دعا کر، بات نہیں لگنے کا پھر تم دیکھتے رہیے سارے سال، اور جس پہ نہیں ہے وہ نیت کر لے کہ انشاءاللہ یہاں سے اٹھنے کے بعد دے دیں، اور یہاں دے دیو کہیں اور دے دیو، ہمیں یہ ٹھیکہ نہیں ہے جو لا کے کہیں اور دے دیو، لیکن دے دیو، وعدہ کرو سچا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے بیٹھنے کو اور مجلس کو قبول فرمائے، نجات کا، ہدایت کا، خیر کا ذریعہ ہو۔ درود شریف، اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وبارك وسلم، يا كبير أنت الذي لا يهتدي الواصفون بوصف عظمته، يا كبير يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، یا ارحم الراحمین۔ اے خدا دارندہ عرش بری، گو کہ میں اس امر کے قابل نہیں، تو ہی معبود اور تو ہی مقصود ہے، تیرے ہی ہاتھوں میں خیر و جود ہے، ہم تیرے بندے ہیں اور تو ہے خدا، تو کریم مطلق اور ہم ہیں گدا، ہم گناہگار اور تو غفار ہے، ہم بڑے عیبوں سے تو ستار ہے، ہم ہیں بے کس اور تو ہے بے کس نواز، ہم ہیں ناچار اور تو ہے چارہ ساز، تو قادر ہے کہ جو چاہے کرے، جسے چاہے دے جسے چاہے نہ دے، تو داتا ہے کہ دینے کے لیے، در تیری رحمت کے ہیں ہر دم کھلے، تیرے در پہ ہاتھ پھیلاتا ہے جو، پا ہی لیتا ہے وہ ہر مقصود کو، ہر گھڑی دینے کو تو تیار ہے، جو نہ مانگے اس سے تو بیزار ہے، دم میں کر دے تو غنی محتاج کو، اور کرے پامال شاہی تاج کو، ہمیشہ سے ہے گا رہے گا قدیم، تجھی کو تو کہتے ہیں سمیع علیم، آبرو رکھنا ہماری روز جزا، داخلہ ہو جنت الفردوس کا، جب سوانے سے پہ ہو خورشید کھڑا، ہو میسر سایہ ہم کو عرش کا، دل میں ہے لاکھوں امیدیں جلوہ گر، ہاتھ اٹھاتے شرم آتی ہے مگر، تو غنی ہے اور ہم ہیں بے نوا، کون پوچھے گا ہمیں تیرے سوا، بس اب تو جو ہونا تھا وہ ہو چکا، کانٹے اپنی راہ میں خود ہو چکا، اب ہمارے بچنے کی ہے تدبیر کیا، یا الہی تیری رحمت کے سوا،
ہر طرف سے ہو کے ہم خوار و تباہ آ گئے ہیں اب تیرے در پر یا الہ، صدقہ اپنی عزت و اجلال کا، صدقہ پیغمبر کا ان کی آل کا، اپنی رحمت ہم پہ تو اب مبذول کر، یہ مناجات اور دعا مقبول کر۔ اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما، کفر کو مغلوب فرما، باطل طاقتوں کو منتشر فرما، جو اسلام کو مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش میں رات دن لگے ہوئے ہیں اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، جو ہدایت کے لائق نہ ہو ایسے ظالموں کے ذلیل ہونے کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ اس ملک میں ایمان اور امن کی ہوائیں چلا دے، اے اللہ ہماری کھوئی ہوئی عزت کو پھر واپس فرما دے۔ آدم علیہ السلام کا یہ ملک ہے، اے اللہ وہ تیرے خلیفہ ہیں، تیرے پیغمبر ہیں، انسانوں کے ابا ہیں، اے اللہ اس ملک کو لاج رکھ لے، اور اے اللہ اپنے فضل و کرم سے پوری امت پر رحم فرما۔ جہاں جہاں زلزلے آ کر کے فساد مچ گیا ہے، تباہی مچ گئی ہے، اللہ ان پر رحم فرما، اور جہاں پر خطرات منڈلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان جگہوں کی حفاظت فرما۔ خاص طریقے سے ہمارے اس ملک میں اور ہمارے علاقے میں اور ہماری ان بستیوں میں اللہ حفاظت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضے ادا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو اچھے روزگار عطا فرما، اور جو روزگار کر رہے ہیں اللہ ان میں برکت عطا فرما، ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما، ہماری عمر میں آل اولاد میں برکت عطا فرما، ہمارے علم و عمل میں برکت عطا فرما، ہم جہاں کو چلے پھرے وہاں بھی برکت عطا فرما، جو محبت سے ہماری طرف دیکھیں ان کو بھی برکت عطا فرما۔ اے اللہ اپنا تعلق نصیب فرما، اپنی محبت عطا فرما۔ ان بچوں نے قرآن پاک پورا کیا ہے، ان کے پڑھنے میں جن جن لوگوں کی قربانیاں لگی ہیں اللہ ان سب کو اس کا جزا دنیا میں بھی آخرت میں بھی نصیب فرما۔ ان کے استادوں کو بھی اے اللہ اور ان کے ماں باپ کو بھی اے اللہ اس قرآن پاک کی برکتیں نصیب فرمائی۔ اے اللہ ان بچوں کو عالم میں دین پھیلنے کا ذریعہ بنائیے، اور جتنے بچے بچیاں یہاں پڑھ رہے ہیں یا دوسرے مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں اے اللہ ان کے ماں باپ کی قربانیاں ہیں ان کو ہٹا کر تیرے کلام میں لگا رکھا ہے، اللہ ان کو دینی دنیا کی ترقی نصیب فرما۔ اے اللہ ان کے بچوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور اپنے فضل و کرم سے اللہ اس بستی میں جتنے مسلمان دفن ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما، اور جو زندہ ہیں ان کو دین حق پر قائم فرما۔ اے اللہ اس بستی میں جتنی مسجدیں ہیں مدرسے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو آباد فرما، ان کے آباد کرنے والوں کو بھی اللہ کو آباد فرما۔ اے اللہ اس مدرسے میں جہاں ہم جمع ہے اے اللہ اپنا نام لینے والے، ذکر کرنے والے، قرآن پاک سے محبت کرنے والا عملہ نصیب فرما، اور اس مدرسے میں جن جن چیزوں کی ضرورت ہے غیر سے اس کا انتظام فرما، لوگوں کے قلوب کو ان کی طرح متوجہ فرما۔ اے اللہ اس وقت جو تیرے بندوں نے دعا سے پہلے صدقہ دیا ہے، جس کی جو بیماری ہے، جو پریشانی ہے، جو مراد ہے اللہ سب کی مرادوں کو پورا فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو بطفیل مصطفیٰ قبول فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔